الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت گرامی، سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 5 آیتیں، ان میں بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری آیات آ رہی ہیں، سب میں انفاق پر زور دیا گیا ہے، اور ایسے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ انفاق جو برکتیں ہوتی ہیں، اس میں جو اضافہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، ان نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح کی تمثیلیں قرآن مجید میں عموماً نہیں ہیں۔ انفاق، صدقات، خیرات، خیر و برکت کا ذریعہ کس طرح ہے، قرآن مجید میں جس طرح ان آیات میں بیان کیا گیا دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ پہلی آیت جو انہوں نے پڑھی ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایسے بیج کی سی ہے جس کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بڑھاتا ہے۔ یہ تو تمثیل دی گئی کہ 1 دو گے تو 700، ایک کا بدلہ 700۔ پھر اس کے بعد کہتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہ بڑھاتا ہے، یعنی یہ حد نہیں ہے، یہ تو کثرت بتانا مقصود ہے۔ کوئی حد اور کوئی نہایت نہیں اس کی، کتنا بڑھائے گا، کتنی برکتیں اس میں رکھے گا، وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے تمثیل کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ اور عربوں میں تمثیل کس لیے بیان کی جاتی ہے، وہ خوب جانتے تھے۔ ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اس کو نگاہوں کے سامنے لانے کے لیے تمثیل کے پیرائے بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لیں۔ تو انفاق آپ کو معلوم ہے، کل اس پہ اشارہ کیا تھا کہ جنگ کا ماحول بن رہا ہے، جنگ ہونا ناگزیر ہے، اس میں انفاق کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید مختلف انداز سے انفاق پر ابھار رہا ہے۔ خرچ کرو، جنگ کے سلسلے میں بھی خرچ کرو، لیکن یہاں عام ہے۔ دیکھیے، جنگ کا مرحلہ ہے یقیناً، جیسا کہ سورہ کا پس منظر وہ بتا رہا ہے، لیکن اسلوب جو ہے ایک عموم لیے ہوئے اپنے اندر کا ہمیشہ مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور انفاق کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ چاہے جنگ ہو، صلح ہو، ہر حال میں اسے خرچ کرنا ہے، ہر حال میں اس کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ اس کو مال کا پجاری نہیں بننا ہے۔ مال کا پجاری بنے گا تو پھر اس کا بھی نقصان ہوگا، سماج کا، معاشرے کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، وہ خیر خواہی پر مبنی، ایثار اور قربانی پر مبنی ہے۔ جن لوگوں کے پاس بھی کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں درے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت میں ہے، اور تمثیل کے پیرائے میں آگے جو بیان کر رہا ہے وہ یہ آگے والی آیت، فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذاب، پھر اپنے انفاق کے پیچھے احسان جتانے کو اور تکلیف کو نہیں لگاتے۔ خرچ کرتے ہیں، جس پر بھی خرچ کریں، تو پھر اس پر احسان نہیں جتاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے، تو پھر جو لگتا ہے احسان جتانے۔ قرآن مجید اس کو روک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے انسان کی کمظرفی ہے۔ انسان جب خرچ کرے تو پھر احسان نہ جتائے۔ لا یتبعون من مانے احسان جتا، اذا کے مانے کل بتایا تھا، اذا مانے کل بتایا تھا نا، تکلیف۔ دیکھیے لوگوں نے وہاں کر دیا تھا گندے تکلیف دینا،
تو دیکھ کر جو ہے احسان نہ جتائے اور تکلیف نہ دے۔ احسان جتانا کیا اور تکلیف دینا کیا ہے؟ دو لفظ استعمال کیا، ایک تو اس کے پیچھے احسان جتانے کو نہ لگایا، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ اور تکلیف نہ دے۔ تو احسان جتانا کیا ہے، تکلیف دینا کیا ہے؟ دل آزاری۔ احسان جتانا کیا ہے؟ دل آزاری ہے، تکلیف دینا وہ بھی تو وہی ہے۔ تو گویا من کی تفسیر ہے ولا ادا، واو کبھی کبھی تفسیر کے لیے آتا ہے، من کی تفسیر کر دی اس نے کہ من اس کے پیچھے نہ، یعنی تکلیف نہ لگاؤ اس کے پیچھے، تکلیف نہ دو، اس کی خودی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اس کی آدمیت اندر ہے، اندر جو اس کے اندر آدمیت جو ہے، اس کی آدمیت کو، اس کی خودی کو، اس کی عزت نفس کو، ہر آدمی عزت نفس رکھتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ہر آدمی پر عزت نفس ہے، تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، تو ان کے لیے اجر ہے۔ لہم، کیا ہے؟ لہم عند ربہم، ان کے اللہ، ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کے لیے۔ اجر مانے بدلہ، اجر مانے مزدوری، اجر مانے مزدوری۔ یہ اللہ کے کارکن ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اور اللہ اپنے کارکنوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کی جو مزدوری ہے وہ کارکن ہے، اس کے عامل ہیں، اپنے عاملوں کی مزدوری کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ دے گا اور خوب خوب دے گا، بڑھا کر دے گا، اتنا بڑھا کر دے گا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیچھے بھی لفظ آ چکا بار بار، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید جنت کی تعبیر کے لفظ استعمال کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھیں، اگر غور فرمائیں تو یہ دو لفظ، خوف اور حزن ہیں، دو لفظ ہیں، اس میں جنت کی جتنی خوبیاں سب کے سب آ گئیں، جتنی خوبیاں سب کے سب آ گئی۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ جی، خوف اور حزن دو چیزیں ہیں۔ خوف، جی، خوف میں ڈر کے آتے ہیں۔ ڈر کس کا؟ مستقبل کا ڈر۔ ہمیشہ آدمی جو ہے مستقبل کی فکر رہتا ہے، کل کیا ہوگا، یہی نا آنے والے دن، ہمیشہ ہر آدمی اس فکر میں رہتا ہے کل کیا ہوگا، کیونکہ مستقبل انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مستقبل کے جو خطرات ہیں وہ اس کے سامنے رہتے ہیں ہمیشہ، تو مستقبل کا غم رہتا ہے چھایا ہوا اس پر۔ تو یہ جنت کا ایسا ماحول ہوگا، مستقبل کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ آپ اگر انسان کی زندگی کو تقسیم کریں، دو ہی چیز، ایک ماضی بنے گا، ایک مستقبل بنے گا۔ بولیے مصطفیٰ صاحب، ایک تو ماضی بنے گا اور ایک مستقبل۔ جی، حال کیا ہوگا؟ موجود، ابھی جو آپ بول رہے ہیں وہ ماضی بن گیا، وہ ماضی بن گیا، حال کی تعین اب کر ہی نہیں سکتے۔ بولیے، اگر آپ دیکھیں حال کی تعین ہی نہیں ہو سکتا، جس کو آپ حال جو کھینچتے کھینچے وہ مستقبل بن جائے گا، وہ ماضی بن جائے گا۔ بولیے، تو یہ ہے، اس لیے قرآن مجید جو ہے کیا کہتا ہے؟ مستقبل اور ماضی لوگ استعمال کرتا ہے۔ خوف یعنی مستقبل کوئی غم نہیں ہوگا، اور انسان بہت پریشان رہتا ہے کس کے غم میں؟ مستقبل۔ ہر آدمی مستقبل کے غم میں پریشان رہتا ہے، کل کیا ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ اور دوسرا حزن ہے، حزن کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے ہے، ماضی سے ہے۔ یہ ہم نے کیا، یہ غلطیاں کیا، یہ ماضی میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہمیشہ اس کو ستاتا ہے ماضی۔ جو کچھ کیا ہے اس نے، کیا ہوا؟ یہ کیا، یہ کیا۔ بولیے، تو غم بن، وہ بھی، وہ حزن اس کو بولتے ہیں۔ جی، جو ماضی میں ہوا، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو تصور کر کے کیا ہے، اس کو ملال ہوتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کاش کوئی چھین لے، یہ تو یاد ماضی عذاب ہے وہ۔
تو یہ قرآن مجید دو ہی لفظوں میں بتاتا ہے، نہ خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ یہ جنت کی تعبیر، اس سے بلیغ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن مجید صرف دو لفظ میں، قرآن مجید دو لفظ میں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو جنت میں جو پائیداری ہے، جو جنت میں سمجھے کہ خوشگوار اس کا ماحول ہے، اور جو اس میں رزق ملے گا وسیع رزق، اور کسی قسم کوئی غم نہیں ہوگا، جو کچھ ملے گا فراوانی کے ساتھ ملے گا، دو لفظ بیان کر دیا۔ کسی قسم کا اس کو نہ مستقبل کا غم نہ ماضی کا ملال، کچھ نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بیان جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، صرف دو لفظ بیان کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آگے کیا ہے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، ایک بھلی بات، معروف بات کہنا، بھلی اور معروف بات کہنا، قول معروف بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے تعبیر، قول معروف، بھلی بات کہنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو، یعنی جو جس کے پیچھے تکلیف انسان دے رہا ہے، کچھ احسان کر کے کیا کرے، تکلیف دے، جتا دے، یتبعها اذی۔ بھلی بات کہنا کیا ہے عبداللہ؟ بھلی بات کہنا، صدقہ نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں دیا، کچھ بھلی باتیں کہہ دی، کیا؟ اللہ تعالیٰ جی معاف کرو تھوڑا، اللہ بہرحال اللہ تمہارا بھلا کرے، جی اللہ خیر کرے، اچھے کلمات، جی اچھے کلمات، معذرت کے ساتھ جو ہے معذرت کرے اچھے انداز سے۔ یہ کیا یہ بہتر ہے کچھ نہ دے کر معذرت کرنا اچھے معروف طریقے کے مطابق، یہ نہیں کہ ڈانٹ کرنا گڑبڑ ہو جائے گا، غیر معروف ہو جائے گا، ڈانٹ کر ڈپٹ کر نہیں، بلکہ معروف بہترین انداز سے، اچھے انداز سے، کہ بھائی اللہ بھلا کرے، آپ کے کام کو اللہ آسان بنا دے، آپ کی ضرورت اللہ پوری کرے، اس انداز سے آپ کریں، تو یہ بہتر ہے صرف بات کہہ دینا سے۔ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہے، کہ دے کر جو احسان جتائے۔ دیکھیں یہاں پھر اذی خالی کہا نا، یتبعها اس صدقے سے بہتر جس کے پیچھے اذی، من نہیں کہا نا، من نہیں ہے یہاں، صرف اذی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل کیا تھا اوپر بتایا تھا، من کی وضاحت کیا، من کی تفسیر کیا ہے؟ اذی ہے، اذی۔ اس وجہ سے دیکھیے وہاں یہاں من کو ظاہر نہیں کیا ہے، مطلب یہ ہے انسان کو تکلیف دینا، کس کے ذریعے احسان جتانا ہے، انسان کو تکلیف دینا ہے، اس وجہ سے اس کا اعادہ ہو گیا، اعادہ۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے مطلب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اللہ کی صفت کا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اگر تم اس کو نہیں دیتے کچھ تو اللہ بے نیاز ہے، مطلب اللہ بے نیاز ہے، تم اس کو نہیں دیتے، وہ نا بات ہے۔ اگر تم اللہ غنی، اللہ مالدار ہے، جی وہ نوازے گا، وہ دے گا، تم نے اس کو دھتکار دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، تکلیف بھی دی، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، غنا اسی کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وجہ وہ نوازے گا، اس وجہ سے نوازے گا وہ۔ اور یہ تم سمجھتے ہو کہ غنا تمہاری وجہ سے تمہارے پاس نہیں، غنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، مالداری جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تمہاری نہیں، یہ اسی کی دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ، یہ غلط ہے۔ اللہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اور جس کو بھی غنا ملا ہوا اس کی دین ہے۔ اور دوسری صفت کا حلیم ہے، حلیم مانے بردبار، مانے باعزت نہیں، بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ حلیم جو ہے ضد ہے جہل کی، ایک روز اور بتایا تھا، حلم ضد ہے جہل کے، جہل کے معنی جذبات کے رو میں بہنے والا،
اور حلیم مانے غیر جذباتی، جذباتی نہیں اللہ تعالیٰ، حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، جی فوراً پکڑتا نہیں۔ لہذا تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس کی صفات پہ ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کی صفات کا جلوہ کچھ اپنے اندر پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تخلقوا باخلاق اللہ مانے اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ حلیم ہے، تم بھی حلیم بنو، تم بھی حلیم بنو۔ حلیم کیسے بنے گا انسان؟ غیر جذباتی۔ جذباتی یہ موقع تھا، یہاں کچھ مثال دیجیے تاکہ سمجھ میں آئے بات کیا ہے۔ سائل ہے، کوئی آ گیا، جی بے وقت آ گیا، سونے کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، ڈیوٹی جنا آ گیا، تو آدمی کو کیا جاتا ہے؟ غصہ۔ ہاں غصے مت آؤ، حلیم، حلیم بردباری کا اظہار کرو۔ اللہ حلیم ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو مانگنے والے کبھی کبھی بے وقت آتے ہیں۔ ہر ایک کو میرا خیال صاحب کا پیش آتا ہے اس کا نا، ہر ایک کو بے وقت آتے ہیں۔ اس وقت کا یہ حکم ہے، اللہ غنی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا دیا ہوا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ دولت ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس، تمہارا اپنا نہیں، کچھ نہیں۔ تم مومن ہو، ذرا سوچو۔ مومن کبھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ قارونی نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ انما اوتیت علی علم، یہ مشرکین کا یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم کا، ہماری محنت کا نتیجہ ہے یہ۔ لیکن مومن تم ہو، مومن کے یہ شعار نہیں ہو سکتا، اس کا یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ یہ دولت جو ہمیں ملی ہماری اپنی نہیں، یہ نقطہ نظر نہیں ہو سکتا، یہ نقطہ نظر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مومن کا نقطہ نظر، وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہم محتاج ہیں، داتا وہ ہے، ہم داتا نہیں ہیں۔ تو تم دو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اگر بے وقت آ گئے ہیں تو عفو درگزر سے کام لو، عفو درگزر، غصے میں نہ آؤ، ڈانٹ پھٹکار مت لگاؤ، ورنہ یہ بھی بہت زبردست نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے گا، اللہ تعالیٰ کو تم ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تو کہاں ملے گا؟ اگر میں تجھے ڈھونڈنا چاہوں کہاں ملے گا؟ حضرت داؤد نے فرمایا عند المنکسرۃ قلوبہم، عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان کے پاس ملوں گا جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، دل ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ان کو وہاں مجھ کو ڈھونڈو۔ ایک آدمی آ رہا، پتہ نہیں کس حال میں ہے، وہ کیا مصیبت ہے، آ گیا، سوال کر دیا، عین ان کے بے وقت آ گیا ہو، عین ممکن ہے کہ میری مشغولیت کا، شدید مشغولیت کا وقت ہو، وہ آ گیا، اس کو ضبط سے کام کرنا ہے، حلم بردباری اختیار کرنا، یہ آیت بتاتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ صدقہ کے معنی کیا ہے بتائیے ہم کو، تو صدقہ کے معنی، صدقہ مصطفیٰ صاحب صدقہ معنی اللہ کی راہ میں خیرات ہے نا، اور معنی صدقہ معنی بتائیے، کس سے نکلا صدقہ؟ صدق سے، صدق معنی سچائی، سچائی، صدق معنی سچائی، صدقہ خیرات ایمان کی سچائی کی علامت ہے، ایمان سچا ہے۔ صدقہ کو صدقہ کیوں بولتے ہیں؟ ایمان کی صداقت، ہاں ایمان کی صداقت کی علامت ہے، وہ نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان میں سچا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے۔
آگے اب پھر وضاحت یا ایھاالذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے تم صدقات کو احسان جتا کر تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ باطل مانے ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ احسان جتاؤ گے صدقہ کر کے تمہارا صدقہ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ پھر ایک تمثیل دی، جیسے وہ شخص کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ شخص ہے جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ گویا کہ وہ شخص جو کچھ دے کر احسان جتاتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسا شخص جو دے کر احسان جتاتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ کون لوگ کرتے تھے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ یہ کون لوگ کرتے؟ منافقین یہ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے ریاکاری کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے تھے۔ یہ سب منافقین کی پہچان ہے، یہ منافقین کی پہچان ہے، یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آگے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اب دیکھیں تمثیل پھر دے دی، تمثیل میں تمثیل۔ میں نے بتایا اتنی تمثیلات قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ نہیں ملیں گی آپ کو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال، کس کی مثال؟ جو اللہ کے راستے میں ریا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی چٹان کی ہے۔ صفوان مانے چٹان، ایسی چٹان کی ہے جس پر ہلکی سی، صفوان علیہ ترابن، ہلکی سی مٹی ہو۔ مٹی جو ہے بہت زیادہ جمی ہوئی نہ بلکہ ہلکی سی مٹی کچھ گرد ہو اور اس پر زوردار بارش آ گئی ہو تو پھر وہ ایک دم بہہ جائے گی۔ تم جو ہے ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں ریا کرتے ہوئے تو سمجھیے کہ یہ کیا ہے؟ زور کی بارش آئی اور پھر صاف، کچھ نہیں ملا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی کمائی تھی اس پر کچھ بھی قادر نہیں ہو سکے، برباد، نگاہوں کے سامنے کر دیا جی۔ کہ زوردار بارش آئی اور جو کچھ بھی مٹی تھی وہ بھی بہہ گئی اور پتھر کیا ہو گیا؟ ایک دم صاف، ایک دم صفا چٹ، کچھ نہیں اس میں۔ تو یہ پھر تمثیل کے ذریعے سامنے کر دیا، دیکھو یہ اس سے بچو، اس سے بچو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب کافر کن کو کہہ رہا؟ دیکھیے کافر کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ریا کے ساتھ، نام و نمود کی خاطر، فخر و مباحات کی خاطر، احسان جتانے کرتے ہیں، تو وہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے بلکہ کفر آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا، اللہ کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتا، ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔